بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت لقوي الأمين. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک جو ہے اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا، اس عنوان کو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عنوان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس عنوان کا جو ہے ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی ہمیں خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرا آج کا انشاءاللہ عزیز جو ٹاپک ہوگا جس میں روشنی ڈالوں گا وہ ہوگا اسلام اور فٹنس، یا فٹنس اور اسلام. فٹنس سے ہماری مراد فزیکل فٹنس ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان جسمانی طور سے مضبوط رہے، ٹھیک ہے، اور پھرتیلا رہے، تندرست رہے، ٹھیک ہے. جو کچھ بھی معنی بہرحال فٹنس میں ہو سکتے. فٹ، کوئی چیز کو فٹ کب کہا جاتا ہے، بس وہی آج کا معنی ہوگا کہ فٹنس اور اسلام، یا اسلام میں فٹنس کی کیا اہمیت ہے، یا جسمانی کثرت اور اسلام، یا جسم کو اچھا رکھنے کا اسلام کیا حکم دیتا ہے تاکہ وہ تندرست، توانا، پھرتیلا، صحت مند رہے. بہرحال تو آج چند باتیں میں اس عنوان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ عنوان میرا مخصوص کوئی نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عنوان میرا جتنا مردوں کے لیے اتنا خواتین کے لیے، اتنا ہی بچوں کے لیے، اتنا ہی بوڑھوں کے لیے. یاد رکھیے، مطلب سماج کے ہر فرد کے لیے میرا یہ عنوان ہے، اور میں خاص طور سے اس عنوان کے اندر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام فزیکل فٹنس یا فٹنس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس لیے کہ جب بھی ایسے عنوان ہمارے ذہن میں آتے تو لوگ سمجھتے ارے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خواہ مخواہ کی عنوان اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے. جبکہ اسلام کا فزیکل فٹنس سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر عام زبان میں کہوں تو ہماری کوئی عبادت بھی مکمل نہیں جب تک ہم فزیکل فٹ نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم فزیکل فٹ نہ ہو تو ہم کو رعایت دیتا ہے کہ بھائی عبادت چھوڑ دو یا مت کرو، چلتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ نماز ظاہر سی بات ہے، آدمی فزیکل فٹ نہیں ہوگا تو نماز کھڑا رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا پڑیں گی. بیٹھ کر بھی طاقت نہیں تو ظاہر سی بات ہے لیٹ کر پڑھنا پڑیں گی، اس لیے کہ فزیکلی وہ انسان فٹ نہیں ہے. روزہ ظاہر سی بات ہے فزیکل فٹ ہوگا تو روزہ رکھیں گا، ورنہ بیمار رہیں گا تو روزہ معاف ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی تعلق فزیکل فٹنس سے. زکوٰۃ بھی وہی انسان دے سکتا ہے جو فزیکلی فٹ ہو، محنت کرتا ہو، مشقت کرتا ہو، حلال مال کما کے لاتا ہو تو زکوٰۃ دے گا. اور میں سمجھتا ہوں حج کا تعلق تو بہت زیادہ گہرا ہے فزیکل فٹنس سے. کوئی شخص اگر معذور ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو حج کرنا، لیکن اگر وہی شخص فزیکلی فٹ ہو اور حج کے لیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، کہ وہ آسانی سے جا سکتا ہے، آرام سے اپنے ارکان خود ادا کر سکتا ہے بنا کسی کی مدد اور کسی کی سپورٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں اسلام کا فزیکل فٹنس سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. لیکن آئیے چند دلائل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اسلام اور فزیکل فٹنس. تو آئیے شروعات میں فزیکل فٹنس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. ہم پہلے قرآنی جو ہے 2 واقعات دیکھیں گے، اس سے پتہ چلے گا فزیکل فٹنس کے اسلام میں کیا امپورٹنس اور کیا اہمیت ہے. پہلا واقعہ ہے اللہ رب العزت جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247 میں فرماتا اور کہتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. واقعہ یوں چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں
کوئی بادشاہ نہیں تھا. بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو اپوائنٹ کر دیجیے. ان کے وقت کے نبی نے جو شخص کو ان پر اپوائنٹ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ طالوت تم پر جو ہے حکومت کرے، طالوت تمہارا بادشاہ بنے، تو لوگوں نے کہا طالوت کے پاس تو مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو تب اس وقت کے نبی نے جواب میں کہا اس قوم سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ طالوت چونکہ مالدار نہیں ہے وہ ہمارا جو ہے بادشاہ نہیں ہو سکتا. تب انہوں نے کہا، قرآن فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور اسے چن لیا ہے. اور کیا فضیلت دی ہے؟ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور علم بھی اور جسمانی برتری بھی طالوت کو اللہ نے تم پر دی. ہاں مالی طور سے طالوت غریب ہے، لیکن طالوت کے پاس جو چنندہ، ان کو چونکہ اللہ نے چنا ہے، دو فضیلتیں دی ہے. پہلا علم اور دوسری فضیلت جسم. تو طالوت کو اللہ نے علم دیا ہے اور دوسرا جسم دیا ہے. جسم سے مراد جسمانی صلاحیت، قوت، توانائی، طاقت، برتری، سمجھے نا؟ تو دو چیزیں دی گئی تھی طالوت کو. جو فضیلت تھی اللہ نے چنا تھا وہ تھا ایک جسم اور دوسرا علم. دوسرا واقعہ ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 26. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مقام پر پہنچے، اس کو مدیان کہا جاتا ہے. مدیان میں وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے چند خواتین، عورتوں سے، لڑکیوں سے، جو اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہے، لیکن کچھ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بعد میں لا کے ان سے پہلے پانی پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پانی نکالتے ہیں کنویں سے، ان بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، اگر آپ ہمارے گھر چلے تو بہت اچھا ہوگا، اجنبی بھی لگتے ہو اس شہر میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ، اس لیے کہ پیچھے چلنا ٹھیک نہیں میرے درست لڑکیوں کے. ٹھیک ہے، لڑکیاں پیچھے سے اشارہ کرتی ہے، لیفٹ رائٹ، ادھر پلٹی ادھر پلٹی. والد کے پاس پہنچ جاتے ہیں. والد کے پاس جا کر بات چیت ہوتی ہے کہ یہ اجنبی آدمی ہے، فارینر ہے، دوسرے ملک سے آئے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ فرماتا کہتا ہے وقال احدہما، وہ دونوں میں سے یا ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت لقوی الامین، کہ اے والد ہم کیوں نہ اس نوجوان کو نوکری پر رکھ لے، اجرت پر رکھ لے. اس لیے کہ جن لوگوں کو اجرت دی جاتی ہے ان میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں لقوی امین، جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور امانت دار ہوتے ہیں. کیوں تو جانور کو چرانے کے لیے آدمی کو جسمانی بہت مضبوطی لگتی ہے، تو کہا قوی، وہاں جسم کا، جسم اوور آل فٹنس ہے. قوی ایک جسم کی اسپیشل چیز ہے، وہ ہے طاقت. جیسے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے بہت صحت مند ہو لیکن طاقت نہیں اس کے ہاتھ میں، ایک آدمی کا ہاتھ بھی نہیں دبا سکتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہاں بتائے لقوی الامین، بہت زیادہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے. طالوت کی صفت کیا ہے کہ اللہ نے جسم میں اس کو برتری دی تھی، ایک ایسا جسم جو ایک بادشاہ کے لیے اور جنگ کے لیے ضروری تھا. ٹھیک. اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ ایک ایسی فٹنس ہے آپ کے پاس، کی طاقت ہے آپ کے پاس. دونوں واقعات دیکھیے جسم کے اعتبار سے اور فٹنس کی بات کرتے ہیں. کوئی آدمی آپ نے دیکھا جو بیمار ہو اور بہت طاقتور ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی دیکھا جس کا جسم بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ طاقت نہ ہو، توانا نہیں ہو، پھرتی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہو، محنت اور مشقت، یہ امپاسبل ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہاں یاد رکھیے اسلام فزیکل فٹنس کا حکم دیتا ہے، مطلوب کرتا ہے، مرغوب سمجھتا ہے، حکم دیتا ہے، کرو بولتا ہے، فزیکلی فٹ رہو بولتا ہے. بلکہ جسم کی جتنی، مطلب انسان جو دنیا میں زندگی جیتا ہے اس میں جو فٹنس ہے اس کے اندر عام طور سے 3 قسم کی فٹنس بہت ضروری ہوتی ہے. پہلا ہے انسان کو، وہ ہے ذہنی فٹنس. ذہنی پاگل ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو مینٹل فٹنس، اسلام چاہتا ہے انسان مینٹلی فٹ رہے، اسی لیے کہا شراب کے قریب مت جاؤ، نشہ مت کرو. نشہ کرنے سے مینٹلی آدمی انفٹ ہو جاتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں رہتی ہے. دوسری فٹنس ہوتی ہے وہ ہے روحانی فٹنس. روحانی فٹنس، اسپریچول فٹنس. مینٹل فٹنس ایک ہوگی، اسپریچول فٹنس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہے نا، اس سے اسپریچولی آدمی فٹ رہتا ہے. اور تیسری فٹنس ہوتی ہے فزیکل فٹنس، باڈیلی فٹنس. اسلام کہتا ہے انسان باڈیلی فٹ بھی رہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ تینوں اعتبار سے انسان اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی ایک مومن جو ہے فٹ رہے. اسلام اسی کا حکم جو ہے مومنوں کو دیتا ہے. آج کا میرا عنوان جو ہے یہ فزیکل فٹنس سے متعلق ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، مینٹل اسپریچول ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، آج فزیکل فٹنس کی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟
فزیکل فٹنس کے معاملے میں امت مسلمہ میں دو گروہ ہیں، ٹو ٹائپس آف پیپل ہیں. ایک وہ جو ایکسٹریملی فٹنس کانشیس ہے، ایکسٹریملی فٹنس کانشیس، مطلب اتنے زیادہ فٹنس کانشیس کہ روز اٹھ کے وہ اپنی بیلی کو چیک کرتے، ارے 1 mm بڑھ گیا، چلو بہت رننگ کرنا ہے، 1 mm بڑھ گیا نا. ایکسٹریم کانشیس کہ 4 پیکس ہے تو 6 ہو جائے، 6 ہے تو 8 ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ پیکس ہوتے تو وہ ڈیولپ کر لوں. ایکسٹریملی کانشیس، اتنے زیادہ کانشیس کہ وہ ہمیشہ پریشان ہوتے اپنی فٹنس کو لے کر. کبھی کبھار خواب میں بھی اگر ان کو پیٹ بڑا نظر آئے تو ڈر کے اڑ جاتے کہ بہت برا خواب تھا. کیا خواب تھا؟ پیٹ بڑا دیکھا اور بہت خطرناک خواب تھا. اتنے ایکسٹریم فزیکل کانشیس. اور ایک گروہ وہ ہے مسلمانوں کا جو بالکل بھی اس کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مطلب کوئی اس کی ویلیو نہیں. فٹنس بولے تو کچھ بھی نہیں، بیکار کی چیز ہے. خام و خواہ وقت ضائع کرتے، کثرت کرتے، پسینہ بہاتے، جمع کر کے رکھو، طاقت کبھی کام آئیں گی. یہ تو ایسا ہوا گاڑی کو چلاؤ مت، کبھی کام آئیں گی، چلیں گی نہیں تو ابھی خراب ہو جاتی ہو، کام ہی نہیں آتی ٹائم پر. جو چیز چلتی ہے، گھستی ہے، رگڑتی ہے، تبھی وہ جو ہے کام آتی ہے نا. تو ویسی باڈی کا بھی حال ہے. تو وہ کچھ نہیں کرتے، جس کو کہیں گے بالکل خیال نہیں رکھتے. اور مرد تو بھی تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں. عورتوں میں یہ فگر تو میں سمجھتا ہوں ایز ایکویولنٹ ٹو مسلم خواتین میں 0% کے قریب ہی رہتا ہے. 0.0001% ہوں گا جو کانشیس ہوں گے ہیلتھ، باقی نہیں ہے. ٹھیک، یا ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. تو جنرلی 2 طبقے ہیں مسلمانوں میں، ایک ایکسٹریم فزیکلی فٹنس کانشیس ہے، اور دوسرے بالکل بھی جس کو بولیں گے کسلان، سست، عہدی ہے، ان کو کوئی مطلب نہیں اس چیز سے. یہ دونوں ہی رخ بالکل غلط ہے، یہ دونوں رویے غلط ہیں. ہم کو دونوں رویوں کو چھوڑ کر اعتدال والی راہ اپنانا، اعتدال، مڈل موسٹ پاتھ. وہ ایکسٹریم فزیکلی کانشیس بھی نہیں ہونا ہم کو، اور ایک دم بھی ڈھیل نہیں دینا، بلکہ دونوں کے بیچ کا راستہ. جتنی صحت اور توانائی، تندرستی، پھرتی اور صحت کی ضرورت ہے اتنی ہم کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بنا کے رکھنا ہے. زمین، زمانہ، ماحول، عمر کے اعتبار سے یہ معاملہ بدل سکتا ہے. میں سب کے لیے ایک جیسی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اب آئیے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن نے کہا اولو العزم من الرسل، وہ انبیاء جو نبیوں میں اولو العزم پیغمبر ہے. اولو العزم وہ پیغمبر ہوتے ہیں جو تعداد کے اعتبار سے 5 ہوتے ہیں. اولو العزم من الرسل 5 ہوتے ہیں. پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم من الرسل وہ انبیاء تھے جو اولو العزم، بہت اونچے ارادے رکھنے والے، مضبوط کام کرنے والے. اللہ نے ان سے بہت کام لیا. اولو العزم یہ لوگ بھی فزیکلی فٹ تھے. آئیے واقعہ دیکھیں مختصر. نوح علیہ السلام پوری قوم خلاف ہے، 950 سال تک دعوت دی ہے نا. تو جو آدمی فزیکل فٹ نہیں ہوتا اس میں صبر بھی نہیں ہوتا ہے، پیشنس. معلوم، پیشنس 950 سال. ٹھیک. فزیکلی فٹنس کیا ہے اس کے اندر؟ فزیکلی فٹنس یہ، آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ قوم ایمان نہیں لانے والی، ان پہ عذاب آنے والا، کیا کرو؟ کشتی کو تیار کر لو. کشتی جب تیار کی، ایک آدمی نے بھی آپ کی مدد نہیں کی، سنگل پرسن نے مدد نہیں. اکیلے کشتی بناتے تھے. قوم کے لوگ آتے دیکھتے اور بولتے کیا بے خوفی کر رہی ہے، یہاں کہاں پانی آنے والا. تو کتنے فزیکل فٹ ہوں گے کشتی بنانے کے لیے؟ مینٹلی فٹ بھی ضروری ہے، فزیکلی فٹ بھی ضروری ہے. جنگل جا کے لکڑی بھی کاٹ کے لانا ہے، لا کر بنانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، ساری چیزیں چیک کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو آپ نے دیا. اس کے خلاف فزیکلی فٹ تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی فزیکلی فٹ تھے. پتھر کی بتوں کو کیا کیا؟ کوئی آدمی فزیکلی فٹ نہ ہو تو کیا وہ پتھر کے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا ہے.
کوئی آدمی فزیکلی فٹ نہ ہو تو کیا کوئی عمارت تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، اور صرف باپ بیٹے مل کر، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں نے کی. فزیکلی فٹ تھے جبھی کعبے کی تعمیر کی. کتنی محنت ہوتی ہے، پتھر لانا، گارا لانا، ملانا، رکھنا، بنانا. آپ سوچیں کتنی محنت ہے. فزیکلی فٹ تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تو خود گواہی قرآن نے دی کہ اس خاتون میں سے ایک نے کیا کہا، لَقَوِيٌّ الْأَمِينٌ، موسیٰ طاقتور ہیں. اور دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ نے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا چھڑانا چاہا. چھڑانے کے لیے جو آدمی زیادتی کر رہا تھا اس کو کیا کیا آپ نے، پش کیا، دھکا دیا اس کو. وہ پنچ ایسا لگا کہ وہ آدمی جگہ پہ مر گیا. اس کا مطلب وہ فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے. ایک خالی جو ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس کی شدت کتنی ہوگی، خالی ہٹایا اور آدمی مر گیا. تو انبیاء ویسے فزیکلی بہت فٹ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فٹ تھے اور اس کو آپ نے مکہ مارا. دوسرا واقعہ فرشتہ جو کہ انسانی شکل میں آیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا روایت میں آتا ہے کہ اس کو پنچ مار دیا، اس کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا، اللہ تعالیٰ موسیٰ نے تو ایک پنچ مارا اور آنکھ نکال دی میری باہر. اور وہ مرنے کو تیار نہیں، وہ فرشتہ موت کا تھا، کہا ریڈی نہیں ہے، بول رہے جاؤ ابھی مجھے جینا ہے. اور اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، جاؤ موسیٰ سے کہو ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دے دوں گا. وہ آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک جانور پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال لگیں گے اتنے سال کی زندگی دوں گا. تو کہا اس کے بعد، تو کہا پھر موت ہے. تو کہا جان دو ابھی لے کے چلو، پھر چھوڑ دو. سمجھ رہا؟ تو فزیکلی فٹ تھے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا جنگ خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پتھر تھا جس کو سارے صحابہ نے توڑنے کی کوشش کری، کسی سے بھی نہیں ٹوٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب آپ ہی توڑ سکتے ہیں اس کو. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھی جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے آخر میں کہ اب آپ لاسٹ آپ آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 3 مارے اس پہ کدال، 3 بار کدال ماری وہ جس سے توڑا جا رہا تھا. کدال تھی، کیا اوزار تھا، کوئی سلائی تھی یا سریا تھا یا سبل بولتے ہیں کیا تھا واللہ علم، لیکن توڑنے کی چیز جس کو مارا جاتا ہے. آپ نے صرف 3 پنچ اس کو جو ہے وار کیے اور وہ بہت بڑا چٹان تھی، ٹکڑے ہو گئی چٹان اور اس کو اٹھا لیا گیا. اور وہ اتنی مضبوط تھی کہ جب اس پہ آپ نے پہلا وار کیا تو بجلی نکلی اس میں سے، مطلب سپارکنگ ہوئی. لیکن مطلب اتنا پاورفل شاٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سپار ہو کے ٹوٹ گیا پتھر. ایک حصہ ٹوٹا، سیکنڈ اور تھرڈ میں پورا چورا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ چلا فزیکلی بہت اسٹرانگ انسان تھے. لوگ آخر میں آپ کی طرف آتے تھے کہ آپ آئیے اب، اس لیے کہ ہم لوگ نہیں کر پائے. تو سارے انبیاء بھی ہم دیکھتے بہت فزیکلی اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے عربی کا ایک محاورہ ہے جس کو کہتے ہیں عقل سلیم فی جسم سلیم. عقل سلیم جسم سلیم میں پائی جاتی ہے. مطلب اچھی عقل ایک اچھے جسم میں ہوتی ہے. یاد رکھیے جو آدمی جسم کا خیال نہیں رکھتا اس کی عقل بھی اچھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو جسم کا عقل سے گہرا تعلق ہے. آدمی جتنا فزیکلی فٹ ہوتا ہے مینٹلی بھی اتنا وہ فٹ ہوتا ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اور جسم کا فٹ ہونا بہت 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 زیادہ ضروری ہے. آج کئی بیماریوں کی جڑ صرف جسم کا انفٹ ہونا ہے. جسم کا انفٹ ہونا ہے. اور جسم کا انفٹ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کا عام زبان میں کہوں تو موٹا ہو جانا. جسمانی انفٹ ہے اس کا مطلب انسان. ٹھیک ہے. تو موٹاپا ہے، یاد رکھیے. اور موٹاپا کتنے بیماریوں کی جڑ ہے مجھے بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں. ہر کوئی آدمی بولتا ہے موٹے ہو رہے ہیں بہت بیماری لپٹ جائیں گے تم کو. تو یہ تو کامن ہے، سب جانتے ہیں کہ موٹاپا بیماریوں کی جڑ ہے. آئیے فرسٹ اسٹیپ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے وہ ہے رائٹ کائنڈ آف ڈائٹ. صحیح قسم کا کھانا. جو آ رہا وہ نہیں کھانا، صحیح قسم کا کھانا. ہمارے پاس کھانے کا معاملہ پورا گیٹ کھلا رہتا، جو بھی آ رہا آنے دو سب اپنا. صحیح قسم کا کھانا یہ فزیکلی فٹنس کی پہلی اسٹیپ ہے. جس کا ڈائٹ برابر نہیں اس کی فٹنس برابر ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں فٹنس ہیلتھ کے، وہ کہتے ہیں کہ 70% ڈائٹ کا انوالومنٹ ہے فٹنس کے اندر. اسی لیے جو لوگ ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ان کو ڈائٹ اچھا نہیں ملتا تو کیا کھاتے پھر؟ سپلیمنٹس. سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹرا وہ پروٹینز، کیلوریز یا کیمیکلز جو باڈی میں یا باہر کی غذا سے یا نیچرل فوڈ سے نہیں ملتے ہیں، وہ اپنے اندر وہ ڈالتے ہیں. وہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو وہ چیز مل جاتی جو چاہیے. لیکن یاد رکھیے جب ایکسٹرا سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں تو وہ ہارمفل اس لیے ہوتے ہیں کہ جنرلی کیمیکلی میڈ ہوتے ہیں. اور اگر فلش نہ ہو، باہر نہ نکلے یورین کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، پانی زیادہ پی کر، تو کیا کرتے ہیں؟ کڈنی فیلیئرز اور بہت سارے آرگنز کو فیل کر دیتے ہیں. تو وہ ایکسٹرا ہے چونکہ اس کو بنانا ہے بول کے کر رہا ہے. تو ڈائٹ
ڈائٹ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے، یاد رکھیے فزیکل فٹ ہونے کے لیے۔ اسلام نے موٹاپے کو بالکل پسند نہیں کیا۔ میں بالکل عام زبان میں پلین لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میرا درس کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نہیں، لیکن ایک دم پلین لینگویج میں اسلام نے موٹاپے کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا۔ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آپ دیکھیے آخری عمروں تک اپنے جس کو کہیں گے بستر پر ہے، موت سے قریب ہے، لیکن فزیکلی فٹ ہے، فزیکلی فٹ تھے، فٹ ہر فٹ ہی چلے گئے دنیا سے، فٹ تھے فزیکلی، ٹھیک ہے۔ تو موٹاپا یاد رکھیے اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بیماری، سستی، کاہلی یاد رکھیے اس کو پسند نہیں کیا، اور انسان کو فٹ رہنے پر اسلام نے بار بار جو ہے ترغیب دلائی، یاد رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیاں اس کی اتنی مثال ہیں۔ موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے، مطلب ڈائٹ کا صحیح نہیں ہونے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ موٹاپا کئی بیماریوں کی یاد رکھیے جڑ ہے، اور سستی اور کاہلی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے، سستی اور کاہلی۔ دیکھیے آپ جو انسان بہت موٹا ہوتا ہے سست اور کاہل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک اہم وجہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ موٹے بہت ایکٹیو رہتے تو آپ بولیں گے دیکھو وہ تو اتنا ایکٹیو ہے نا۔ ایک آدمی کو لے کے ایگزامپل سے آپ پوروں کو نہیں تول سکتے، بلکہ جنرل سینس میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے، مطلب صحابہ موٹے نہیں تھے، تو کہا سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے، پھر اس کے بعد کا، اس کے بعد، لیکن اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے۔ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے لوگوں کا موٹا ہو جانا، یا اکثریت کا موٹا ہو جانا، اوبیس، اکثریت کا موٹا ہونا، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن اب آپ کسی موٹے انسان کو دیکھ کے مت بولیے تو قیامت کی نشانی ہے، مطلب قیامت سے پہلے کام اتنا کم ہوگا، لوگ اور موٹے ہوتے جائیں گے۔ لیکن اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا، یاد رکھیے۔ قیامت کی نشانیاں اچھی اور بری نہیں ہوتی، وہ نشانی ہے، پہچان ہے۔ جیسے آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہیں تو وہ جو سٹونز آتے ہیں، مائل سٹونز، 1 کلومیٹر باقی ہے 2، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹی کتنی دور ہے، لیکن وہ اچھے اور برا نہیں ہوتا ہے۔ علامت قیامت اچھے اور برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ علامت، ہاں وہ کچھ علامت اچھی بھی کچھ بری بھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، علام المسلمین میں ان کا یہ قول ہے، اور یقیناً انہی کی شخصیت کو زیبا ہے کہ ایسی بات کہی، یہ میرا قول نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا، میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا سوائے محمد بن حسن کے، اور وہ بیماری کی وجہ سے موٹے تھے، ان کو اوبیسٹی کا پرابلم تھا، وہ کھانے سے موٹے نہیں ہوئے تھے، وہ ڈائٹ کی خرابی سے موٹے نہیں ہوئے تھے، وہ بیماری سے موٹے ہو گئے تھے۔ ورنہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کسی موٹے انسان کو عقل مند نہیں دیکھا، مطلب ان کے نزدیک موٹا انسان عقل مند ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا وہی کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، یہ بات یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو کہا عقل ہی نہیں ہے ایسے انسان کو جو موٹا ہے، ٹھیک۔ صحت 1000 نعمت ہے، اور یہ موٹاپے کی بات مرد عورت بچے سب کے لیے ہو رہی ہے۔ تو عورتیں بولیں گے اچھا ہے فیض بھی مردوں کو خوب دے رہے، ہمارے شوہر سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چلیں گے، نہیں، سب کے لیے ہے۔ موٹاپا کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں، یاد رکھیے۔ صحت 1000 نعمت، یاد رکھیے۔ اب آئیے موٹاپے کا علاج، صحت کا راز، ٹھیک ہے، اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو میں۔ کتنے چیزیں؟ 3 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ پہلا موٹاپے کا علاج، ٹھیک ہے، دوسرا صحت کا راز، تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے، کبھی بھرتا ہے کیا؟ کھایا ختم ہو گیا، پھر بھوک لگ جاتی۔ اچھا کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ بعد اگر کوئی نعمت بھی لا تو آدمی بولتا ہے کائے کو لا رہے یار، پھینکو میرے سامنے سے، خیا رہی دیکھ کرو۔ لیکن پھر 6 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 4 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 2 گھنٹے بعد، اور کچھ کو تو 1 گھنٹے بعد ہی اتنی بھوک لگ جاتی جتنی جب تھی، ہے نا۔ تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے۔ پھر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے، مطلب چلے پھرے، لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے سیدھا رکھے۔ اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو، مطلب کتنا کھانا ہے تو چند لقمے، لیکن اب زیادہ کھانا ہے، آپ نے فرمایا اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو کیا فرما رہے سنیے،
یا آپ فرما رہے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو کنڈیشنل ہے، ورنہ چند لقمے کھانا چاہیے، ضرورت ہو تو آپ فرما رہے ضروری ہے تو پیٹ کا 1/3 کھائے، 1/3 مطلب پیٹ کو 3 حصے کر دو، 1/3 کھائے، 1/3 پانی پیے اور 1/3 خالی رکھے سانس کے لیے۔ کتنا کھانا کھانا ہے ہم کو؟ چند لقمے کھانا ہے ہم کو، اتنی ہماری ڈائٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایکسٹریملی بھوکے زیادہ کھانا کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو میکسیمم؟ جی 1/3 پیٹ کا 1/3 حصہ۔ آپ بولیں گے وہ کیسا معلوم ہوگا؟ بھوک تو اتنی ہے کہ 3 روٹی کھا سکتا ہو، تو کتنا کھانا ہے پھر؟ 1۔ ہمارے کو بھوک اگر 3 روٹی کی تو ہم کتنا کھاتے؟ 6، کم از کم ڈبل تو ہونا چاہیے۔ اور اگر دعوت میں ہو تو بڑھاتے جانا پڑیں گا نا، دعوت ہے نا، بار بار تھوڑی آتی ہے، یہ تو ایک ٹائم میں 3-4 پیٹ بھر کے رکھ لو، بعد میں پتہ نہیں کب ملیں گی۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات جلد آ رہا ہے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ تو کھانا کتنا ہے؟ چند لقمے، ضرورت پڑنے پر زیادہ کھا سکتے ہیں آپ۔ کتنا کھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ 1/3 پیٹ۔ پانی کتنا پینا ہے؟ 1/3، اور خالی رکھنا ہے 1/3 تاکہ سانس اچھے سے چلتی رہے۔ ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آتی جاتی کھانے کے بعد، ہے نا، اور پسینہ بالکل ایک دم، اور ایسا لیٹ کے ایک دم کیا ہوا کھانا کھا کے آیا، کہ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد۔ اب دیکھیے میدا میکسیمم آپ کا اگر گوشت کھاتے تو 250 گرامز مٹن یا چکن یا بیف اندر لیں گا، اور کچھ روٹی اور کچھ رائس۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لیمٹس کو کراس کر کے اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا شروع کرتا، اتنی اس کی کیپیسٹی جنرلی ہوتی ہے، اسٹریچ کرتا۔ یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں، اب 1/3 اس کا اور کم ہو جائے گا کھانے کے اندر۔ اب آپ کو بولتا میرے کو بھوک بہت لگتی ہے تو اب یہ 1/3 میں تو میں تو مر جاؤں گا اور نہیں کھاؤں گا، تو کتنے بار بھی کھاؤ لیکن 1/3 ہی کھاؤ۔ حدیث نہیں بولی کہ 3 بار کھاؤ دن میں، 3 بار میں 1/3 کھاؤ، ارے 5 بار کھاؤ نا آپ دن میں، لیکن اصول کیا ہے؟ صرف 1/3 کھاؤں گا۔ میں اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے دن بھر میں 12 روٹی لگتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا؟ صرف اپنے پیٹ کا 1/3۔ کیوں؟ تو حدیث یہ نہیں کہا کہ تم 3 ٹائم کھاؤ، 3 ٹائم 1/3 کھاؤ، نہیں، کتنے بار بھی کھا میرے بھائی، تو لیکن کھائیں گا کتنا؟ 1/3، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا بس۔ سمجھے آپ بات کو؟ اس سے مت کھاؤ زیادہ، آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور کھاؤ، اور بھوک لگ رہی ہے اور کھاؤ، لیکن کم 1/3 کھا کے چھوڑ دو، پھر اگلی بھوک میں 1/3 کھا کے پھر چھوڑ دو، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا معدہ بھی چلاتا ہوں ہر بار کہ کچھ تو رحم کرے میرے پہ بھائی، ہے نا، اور پھر کیا ہوتی؟ بیماریاں شروع ہوتی یاد ہے کہ تو 3 ٹائم مت کھاؤ، جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ، لیکن رول 1/3 سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج؟ ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ نیوٹریشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیلتھ کانشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ فیلڈ کے ماہر لوگ کیا بتا رہے ہیں جو مارشل آرٹ اور دیگر اس میں ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو تو کتنا کھاؤ؟ 1/3 کھاؤ۔ ڈاکٹرز کی گواہیاں اس پہ ہزاروں اور سینکڑوں کی موجود۔ کتنا کھاؤ کھانا جب بھی کھاؤ تو؟ 1/3۔ حدیث آ رہی، موٹاپے کم کرنے کا نسخہ، صحت باقی رکھنے کا نسخہ، بیماریوں کو دور رکھنے کا نسخہ۔ نہیں یہ نہیں ہوں گا، باقی سب کیا بول دو آپ، ہمارا مسئلہ یہ حال یہ کہ اتنا کھاتے کہ پھر ہاضمے کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ میں۔ ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے ہاضمہ، اس لیے کہ بولے اب کھانا بہت ہو گیا اب ہاضمہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کھائے کیونکہ ہاضمے کی ضرورت پڑی آپ کو۔ آج آدھے سے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے اور پیٹ سے ہونے والی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی، چونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم، یہ برتن بھرتا نہیں ہے کبھی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو موٹاپے نے جو ہے پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی۔ موٹاپے نے کیا کیا؟ امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا۔ اور کیا ہو گیا؟ مومن کا جسم
بیماریوں کا گھر بن گیا. مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا, اڈا بن گئی ہمارا جسم, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, کیلوریز انٹیک ہوتی, مطلب انٹیک پروٹینز کیلوریز, آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے پروٹینز کیلوریز مطلب ڈیولپ ہوتی ہے, طاقت بنتی ہے, توانائی بنتی ہے, انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسا مثال کے طور پر ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے, بڑا مشہور کھانا, کیا ہے, نان خلیہ. نان خلیہ بنا کس کے لیے تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس کی ایک ہسٹری, ایک تاریخ ہے. یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لیے. فوج میں لوگ ہوتے ہیں, زیادہ کھانا کھاتے ہیں, مشقت محنت کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے, تو بولے روٹیاں موٹی موٹی ڈالو, سالن میں چور کے سیدھا بگونے یا کٹورے میں کھاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. تو ڈیولپ ہوا فوجیوں کے لیے. اور کھارے کون؟ کثرت تو دور, انگلیاں چلانے والے کھارے خالی, جو موبائل پہ خالی یوں کرتے نا, وہ کھارے 2-2 4-4 نان. نتیجہ کیا ہو رہا, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے اور ان پٹ ایکسس ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے, جو چیز اندر جا رہی ہے, اتنا آؤٹ نہیں ہے, اتنا محنت مشقت پسینہ بھی نہیں بہانا ہے. ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخری اور پسینہ کب بہاتا, صرف کھانا کھائے تو پسینہ بہتا, اس کے علاوہ کبھی نہیں بہتا. پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوگا, فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوگا, اپنے کو تو نہیں یاد ہے. لیکن پسینہ کب گیا تو صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا, اس کے علاوہ نہیں گیا. تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹ پٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ, کچھ بھی نہیں. تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا, آؤٹ کم ہو گیا, تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, مسکولر ڈیولپمنٹ, ماس بڑھنا الگ بات ہے, وہ کیا ہوتا ہے, چربی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور پھر بہت سارے پرابلمس بہرحال شروع ہو جاتے. یاد رکھیے, پہلے کے لوگ مشقت زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے. ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کی ہماری لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے, اصول ہے زندگی جینے کا, ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں, ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے, پیٹ بھرنے نہیں کھاتے ہیں, ہم منہ کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. پورا رول ہی چینج ہو گیا. ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے, اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر, یہ رول چینج کر دیا. یاد رکھیے, اس سے پرابلمس ہو رہی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو کھانا جو ہے, ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا, کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہو. حدیث میں کیا ہے, نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز, خشوع اور خضوع کے ذات. الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں, کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا, جب بھی خشوع اور خضوع کے ذات کی, بس زندگی کا آخری کھانا, اس کے بعد پڑاؤ ہے نہیں ہے, ملتا نہیں ملتا, کھا لو جتنا بھرنا ہے بھر لو. یہ ہمارا رول بنا ہوا, یاد رکھیے, کھانے کا. یاد رکھیے, چھوڑیے اس رول کو, کھانے کو زندہ رہنے کھائیے, 1/3 کھائیے ہمیشہ. یاد رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جس کا پیٹ باہر تھا, موٹا انسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کیا فرمایا, سنیے, اگر یہ بڑا پن تیرا یہ چھوڑ کر کہیں اور ہوتا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوتا. اگر تیرا کوئی دوسرا اعضا, بائسپس ہے, شولڈرز ہے, چیسٹ ہے, ہاں, یا تیری عقل ہے, اگر وہ اتنی بڑی ہوتی جتنا تیرا پیٹ بڑا ہے تو تیرے لیے یہ زیادہ. اشارہ کر کے کہا, اگر یہ بڑا پن تیری کسی اور اعضا میں ہوتا, اور باڈی پارٹ میں ہوتا, تو تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا, اگر کسی اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا. تو گویا یہاں پیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس کا بڑا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح متفق علیہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. تو گھر کے ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی صحت کا وہ خیال رکھے. کیا ہے حدیث میں الفاظ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھوں گی. تو گھر کے ذمہ دار ہیڈ کا ذمہ ہے کہ اپنے پاس ماتحت لوگوں کی, بیوی کی, بچوں کی, گھر کی عورتوں کی, گھر کے بوڑھوں کی صحت کا خیال رکھے. آج یہ سسٹم ہمارے پاس سے مکمل طور سے ختم ہو گیا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور مرد تو بھی کسی وجہ سے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن عورتوں میں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. نو سپورٹس, نو ایکسرسائز, نو ڈائٹنگ, نتھنگ, اور پھر حالت بری سے بری. اور اکثر عورتوں میں دیکھیے بیماریاں کتنی زیادہ ہیں, تھوڑی عمر نہیں ہوئی, ایک آدھ اولاد نہیں ہوئی, پیٹ بڑا ہو گیا,
گھٹنوں کی تکلیف چالو ہو گئی، کمر کا درد چالو ہو گیا، ہیڈ ایک کنٹینیو چالو ہو گیا، بال جھڑنا چالو ہو گئے. کیوں؟ ایکسرسائز سے دور ہے آپ، صحیح ڈائٹ، صحیح کھانے سے دور ہے، صحیح کثرت سے دور ہے، جس کا یاد رکھیے یہ سارا نتیجہ ہے. اور عورت کے لیے صحت کا خیال رکھنا مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر بیوی نے کھانا نہیں بنایا تو کتنے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر، شوہر، بچے اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ساس سسر سب افیکٹڈ ہے. کیوں؟ بیوی. تو عورت کی صحت کا تو اور زیادہ ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ عورتیں بھی صحت کا خیال رکھیں، صحیح کھائیے، صحیح مقدار میں کھائیے. قرآن نے کہا حلال اور طیب کھانا کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ یاد رکھیے، رول کو ہم یاد رکھیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. فٹنس کے بارے میں جیسا میں نے کہا، فٹنس میں ڈائٹ کا 70% رول ہے، اچھی صحت میں کھانے کا 70% رول ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فٹنس کے بارے میں کیا قول ہے نا؟ بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، صحابہ بھی فٹنس کے بارے میں بولتے تھے. ہاں آئیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول سنیے فٹنس کے بارے میں، خاص قول کیا فرماتے تھے آپ سنیے. یہ قول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو کتاب میں آتا ہے، سنیے کیا فرمایا کرتے تھے. ہم عوام کی صحت کا خاص خیال رکھتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور انہیں موٹاپے کی خطرناک نتائج سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور انہیں اپنا وزن کم رکھنے کی رغبت ترغیب، ارے کم رکھو اپنا وزن، ترغیب دلایا کرتے تھے، تاکہ اس طرح وہ اپنا کام طاقت ہمت سے انجام دے سکے اور اپنی ڈیوٹی بہتر طریقے سے پوری کر سکے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ نماز میں سستی، جسم کے لیے فساد، ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا سبب ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا جو سبب ہے. پھر فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کرتے تھے، پسند نہیں کرتا. تم اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرو، مڈل مسپات، زیادہ مت کھاؤ اور کم بھی مت کھاؤ، اختیار کرو. اس سے فضول خرچی سے بھی بچو گے، صلاحیتیں بھی برقرار رہیں گی، اور اللہ عز و جل کی بندگی ہمت اور طاقت کے ساتھ کر سکو گے. پھر فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ آ جائیں. ہلاکت جب آتی ہے کہ انسان کے لیے جب اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہے. کھانے پینے کی خواہشات غالب آ گئی، خوب کھایا، موٹا ہو گیا اور پریشان ہے. ٹھیک، اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے، یہ قول جو ہے مناقب عمر الامیر المومنین کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، سنیے، ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس قول کو جمع کیا. وہ فرماتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے. اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وضو کے بدلے کوئی اور موٹا ہوتا تو اچھا ہوتا. خلفاء راشدین میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا. خود خلفاء راشدین کی اگر حالت لے لے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور انسان تھے اور ان کی ہاتھ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان کا پیر ہوتا ہے. روایت میں آتا، مطلب بائسپ اتنے تھے جیسے ایک عام انسان کی مانڈی ہوتی ہے. جب وہ چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا ساتھ میں، سمجھ رہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی کلائی اور فورامس، یہ سمجھ، پیچھے کا حصہ دونوں برابر تھے سائز میں، کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے دبا کے بعد. اگر پکڑ لیے تو سمجھو مرنے تک چھوڑ نہیں سکتے، اتنی طاقت سے پکڑتے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا، بہت ڈیل ڈال والے انسان تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اونچے پورے، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اونچے پورے انسان تھے، کافی ہائٹڈ تھے، دونوں بھی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے. حضرت عمر کے تعلق سے آتا تھا کہ جب چلتے تو ایسا لگتا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، مطلب ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑ سوار جتنے ہائٹ پہ آتا اتنے ہو جاتے تھے. اور حضرت عثمان بھی کافی اونچے پورے انسان تھے. ایک بار دونوں ساتھ چلنے لگے تو حضرت علی راستے میں مل گئے. علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مقابلے میں نارمل ہائٹ کے تھے، یہ دونوں زیادہ ہائٹ والے تھے. کم ہائٹ تھی تھوڑی سی ان کے مقابلے میں، لیکن بلڈ بہت اچھی تھی، بلڈ بہت اچھی تھی، بہت گٹھے ہوئے تھے. تو دونوں کے بیچ میں چلنے لگے تو حضرت عمر نے جوکنگلی مذاق سے کہا، اے علی، تم لنا کے نون لگ رہے ہو ہمارے بیچ میں چلتے ہوئے. لنا سمجھتے ہیں، لام نون الف. لنا عربی میں کہتے ہیں ہم، لنا لام نون، تو نون چھوٹا رہتا بیچ میں اور الف اور لام بڑے بڑے رہتے. تو کہا تم لنا کے نون جیسے ہمارے بیچ میں دکھ رہے. حضرت علی بھی مسکرایا اور کہا، میں ہوں تو تم ہو، ورنہ نون ہٹ گیا تو لا ہو جائیں گا.
میں ہوں تو لنا مطلب ہم، لا مطلب نہیں. تو کہا میں ہوں تو تم ہو، نہیں تو میں ہٹ گیا تب بھی ہٹ جاؤں گی. تو آپ دیکھیے ان کی جسامت. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اکرام بن ابی جہل کے تعلق سے آتا، جب بھاگتے تو گھڑ سوار پیچھے گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے. جب بھاگنا شروع کیا تو گھوڑا پیچھے رہ جاتا، اتنے تیز بھاگتے تھے. کئی انصاری صحابہ کے تعلق سے آتا اتنا تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑے زیادہ تیز بھاگتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ فزیکلی بہت فٹ ہوتے تھے، یاد رکھیے وہ لوگ، جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا فزیکل فٹنس کو. یہ بہت اہم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، مرغوب ہے، ترغیب شدہ چیزیں کرنا چاہیے، فزیکلی فٹ رہنا چاہیے، لیکن مقصد ہے اس کا یاد رکھیے. ریا، شو آف، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہمارے ماحول میں یاد رکھیے کھانے کے تعلق سے چونکہ بد احتیاطی ہے، اور ایک بات بار بار کہی جاتی ہے، وہ کیا ہے معلوم ہم کو؟ تیسرے حکم تک کھانا. کتنا کھانا؟ اب میں سمجھتا نہیں تھا تیسرا حکم کیا رہتا. تو ایک دن ایک بوڑھے حضرت سے میں نے پوچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں بہت سے لوگ معلوم تیسرا حکم کیا رہتا. میں نے ایک بوڑھے حضرت سے پوچھا، بولا یہ حضرت یہ تیسرا حکم کیا رہتا؟ تو بولے بتاتا. بولے میں دیکھو کھانا کھا رہے پہلا حکم، اچھا پھر کھا رہے اور کھاؤ، بولے پھر دوسرا حکم، پھر کھاؤ، بولے چھوڑو مت ہی، بولے پھر کھاؤ، تو آخر میں یہ ہے تیسرا حکم. مطلب 3 ڈکاروں تک کھانا، تیسرا حکم تک کھانا ہے. دستر پہ اب کھانے کو بیٹھ جائیے، کبھی کم کھانا کھائیے تو کیا کرتے پرانے لوگ؟ کیا بولتے؟ ارے تم نوجوان کیا کھائیں گے ہمارے جیسا. ہم جب کھاتے تھے نا تو حلق میں انگلی ڈالے نا تو کھانا لگتا تھا. ایسا کھائے تو آج ابھی زندہ ہے، یہ عمر تک یہ کر پا رہے، وہ کر پا رہے، فلاں کر پا رہے، ایسا کر پا رہے. تم کیا کچھ کھانا. کھانے سے جسمانی طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. غلط کھانے سے جسمانی طاقت برباد ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کم کھانے سے برباد ہو جاتی ہے. میانہ مڈل موسٹ پاتھ اختیار کیجیے، 1/3 کا رول اپنا لیجیے، 1/3 والا. انشاءاللہ عزیز صحت، توانائی، بیماری سب کچھ انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے. یاد رکھیے تیسرا حکم وہ سب فالتو باتیں. اب میرا ایک سجیشن ہے اس بات کو سننے والوں کے لیے، میرا سجیشن ہے کھانے کے بارے میں کیا دینا چاہتا ہوں. پہلا، عورتوں کو کہوں گا کھانا اتنا کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھاتے ہیں. گھر پہ بھی اتنا ہی کھائیے جتنا آپ دعوتوں میں کھانا کھاتے ہیں، انشاءاللہ صحت فٹ ہو جائیں گے. اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ، صحت فٹ رہیں گی. عورتوں کو دیکھیے دعوت میں گئے، ایسا اتنا سا کھانا ڈالتے، اتنا سا، تو کیا بولتی؟ بس بس باجی بس، میں تو بس سونگ لیتی، زندہ رہ لیتی، بس یہ 3 نوالے تو 2 دن کا کھانا ہو گیا میرا. تو عورتوں سے گزارش کروں گا اتنا ہی کھانا گھر پہ کھانا، انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے ایک دم جتنا دعوتوں میں کھاتے ہیں. اور مردوں سے کہوں گا گھر پہ جتنا کھاتے ہیں نا بھائیا اتنا ہی دعوتوں میں کھاؤ تو انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے، نہیں تو یہ بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا. یاد رکھیے موٹاپا، سستی، کاہلی اور کتنی بیماریوں کی جڑ بن رہا ہے، بہرحال میں نہیں جانتا ہوں. اور دوسرا ایک سجیشن دوں گا، ناشتہ کیجئے تو بادشاہی کیجئے، دوپہر کا کھانا کھائیے تو نوابی کھائیے، شام کا کھانا کھائیے تو فقیری کھائیے. اس لیے کہ صبح ناشتہ بادشاہی بھی کریں گے تو دن بھر ہضم کرنے کا باڈی کو فل ٹائم ملتا ہے، دوپہر میں نوابی بھی کھائیں گے تو شام تک ٹائم ملتا ہے. لیکن شام میں فقیری کھائیں گے، چونکہ شام میں ٹائم نہیں ہاضمے کا، تھوڑا کھاؤ فقیروں کے جیسا، تو رات اچھی گزرنے والی ہے. ہمارا شیڈیول پورا الٹا ہے، ناشتہ فقیری ہو رہا تو چائے میں ڈبا کے کھا رہے، دوپہر کا کھانا نوابی ہوتا اور رات کا کھانا بادشاہی، ایک دم بکرے کی ران، چکن. اور ہاضمے کو ٹائم کتنا ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ بس کھانا کھایا، گھر گئے، سو گئے، ہے نا. صبح اٹھے بولے ہاضمہ برابر نہیں ہو رہا، کہاں سے ہوں گا؟
تو کھانے کا رول یاد رکھیے, ناشتہ بادشاہی کیجیے, مطلب جو زیادہ زیادہ کھا سکتے صبح, لیکن رول میکسیمم 1/3 کا ہی رکھیے. وہ مت چینج کیجیے, بولے فیضوی نے بادشاہی بولے تو بادشاہ تو بولے نہیں 1/3 سے ہٹ کے جانا ہی نہیں ہے. لیکن جو کھانا اچھی غذا, مضبوط غذا, طاقتور غذا, جیسے کہ جو پروٹینز کیلوریز خوب دیتی ہے, کاجو بادام دودھ مکھن مس کھاؤ نا صبح, کیونکہ دن بھر جلنے کا موقع ہے پروٹینز کو, دن بھر توانائی یوز ہوں گی تو کام آئیں گا, رات میں نہیں ہوتی. یہ کریں گے انشاءاللہ تو کچھ حد تک ہماری صحتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا, صحابہ جب کھڑے ہوتے صفوں میں تو صحابہ کے سینے آگے اور پیٹ پیچھے ہوتے, چاہے نماز کی صفیں ہوں صحابہ کی یا میدان جنگ کی صفیں ہو, یہی معاملہ تھا. آج ہماری صفوں کا حال کیا ہے, صفیں کھڑے جھانک کے دیکھنا, ادھر کا آدمی نہیں دکھتا. بھائی صاحب پیچھے ہٹو, تمہارے پیٹ سے کچھ نہیں دکھ رہا ادھر کیا ہے. ایسے کتنے لوگ جو اپنا پیر نہیں دیکھ سکتے, کہاں دکھتا, یوں اٹھانا پڑتا, ہاں پیر ہے. عید کو گلے نہیں مل سکتے آپ ان سے, گلے ملنے گئے تو یوں ملنا پڑتا, چانس ہی نہیں ہے نا, دل سے دل لگنا تو دور کی بات, چانس ہی نہیں نزدیک جانے کا, چونکہ بیچ میں مطلب وہ کیا بولتے ہیں, دوستی کے بیچ میں آڑ آ گئی ہو, پیٹ. تو صحابہ کھڑے ہوتے صفوں میں, سینے آگے پیٹ اندر ہوتے تھے. آج کتنے عجیب ہے, ہم صحابہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پیٹ آگے اور سینے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, تو متوازن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ 6 پیک 4 پیک 6 پیک 8 پیک تھے, نہیں, متوازن. متوازن مطلب ان کے پیٹ سپاٹ نارمل ہوا کرتے تھے. نارمل پیٹ کبھی بھی اندر نہیں ہوتا ہے, ادھر کی باہری ہوتا ہلکا سا, لیکن سمجھے نا بات کو, موٹا نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ اس طرح سے تھے, مطلب بالکل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پیکس والے ایپ جیسے ہوں گے, نہیں, بٹ نیچرل جیسا آدمی ہوتا ہے. صحت مند آدمی دیکھیے, اس کے باڈی کا ہر پارٹ اتنا ہی صحت مند ہوتا ہے. ہاتھ جتنے جیسے, اس کو پیٹ ویسا, اس کے تھائز سب پورا باڈی پارٹ اس کے ایک جیسے مضبوط. ہمارا کیا آدمی تو ایک دم دبلا پتلا, پیٹ بڑا, اس کا مطلب پراپر ڈائٹ نہیں لے رہا ہے. سیکنڈ اسٹیپ, پہلا ڈائٹ فٹنس کے لیے, پہلا ڈائٹ. سیکنڈ ڈائٹ کے بعد ایکسرسائز, یہ سیکنڈ پارٹ ہے فٹنس کے لیے جو ضروری ہے. فرسٹ ڈائٹ, سیکنڈ ایکسرسائز, یاد رکھیے. اس لیے کہ کبھی کبھار ڈائٹ کنٹرول کرنے کے بعد بھی جسم برابر نہیں ہوتے, فٹ نہیں ہوتے ہیں, تو ایکسرسائز پھر سیکنڈ پارٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت, آپ نے فرمایا کہا, قوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے, حالانکہ خیر دونوں میں ہے, دونوں ہی اچھے ہیں, لیکن طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن خیر دونوں میں, ایمان کی وجہ سے دونوں خیر ہے, دونوں اچھے ایمان کی وجہ سے, لیکن قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اب سیکنڈ پارٹ ہم دیکھتے ہیں, اسٹیپس. ایکسرسائز, ڈائٹ 70% ہو گیا, 30% رول ایکسرسائز پلے کریں گی. میں یہاں کوئی ہیلتھ ٹپس دینے یا نیوٹریشن یا ڈائٹیشن کے طور پہ نہیں کھڑا ہوں, اس لیے بہت جنرل پوائنٹس رکھ رہا ہوں, اسپیسیفکس میں نہیں جانا. تو آپ بولیں گے ہمارے فلاں تو یہ بولتے ہیں, تو بھائی وہ اسپیشلسٹ ہوں گے فیلڈ میں, میں ایک جنرل آدمی ہوں, ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں قرآن حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سیکنڈ پارٹ ہوں گے, یاد رکھیے. کثرت, ٹھیک ہے, کثرت جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان کثرت کرے, یاد رکھیے. اور تقریباً کثرتیں جو کی جاتی ہے تقریباً درست ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, شرعی باتیں عموماً نہیں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی بھی ایکسرسائز کریں تو چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے. پہلا, اس میں کچھ حرام نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو, کوئی بھی کثرت میں. جیسے مثال کے طور پر آپ مارشل آرٹ سیکھنے جا رہے ہیں, کنگ فو سیکھ رہے ہیں, وہاں جھکنا پڑتا ہے تو آپ جھک نہیں سکتے, تو یہ درست نہیں. باقی آپ سیکھو, لیکن جھکنے والا پارٹ آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنگ فو کے 2 اسکولس آف تھاٹ ہے, 2 اسکولس ہے جس کے تھرو کنگ فو چلتا ہے پورے چائنا میں, نارتھ اور ساؤتھ چائنا کے اعتبار سے. نارتھ کے اندر جھکنے کا سسٹم ہے, لیکن ساؤتھ کے اندر جھکنے کا سسٹم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جھکنے کا نہیں ہوتا, ہاتھ اوپر کرنے کا ہوتا ہے, تو جھکنے کا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال جھکنے کا ہے تو آپ نہیں جھک سکتے, اتنا چھوڑ دیجئے, چونکہ شریعت کے خلاف ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی سامنے نہیں جھکتے. ٹھیک ہے, تو حرام نہ ہو, پہلا. شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. دوسرا, فرض کوئی چھوٹتا نہ ہو. چیز تو حلال ہے, لیکن اب اتنی ایکسرسائز کر رہے کہ اذان ہو رہی, دھیان دو ایکسرسائز کرے, تو فرض نہ چھوٹتا ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح چوتھا, دوسروں کو نقصان نہ ہو, دوسروں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسا کہ کشتی ٹھیک ہے آپ پچھاڑتے ہیں, لیکن باکسنگ میں کیا کرتے ہیں, منہ پہ مارتے ہیں, منہ پہ مارنا شریعت میں جائز نہیں, تو دوسروں کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے 5ویں چیز, غیر محرم کا اختلاط نہ ہو, مطلب مرد عورتوں کے ساتھ, عورتیں مرد کے ساتھ نہ ہوں ایسی جگہ. ٹھیک ہے, اسی طرح چھٹا, ماحول میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو, ماحول میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو. 7ویں چیز جو ہے, پردے کا اہتمام اگر عورتیں کر رہی ہے تو, عورتیں رننگ کر رہی ہے, جم جا رہی ہے, سوئمنگ کر رہی ہے, یہ سب عورتیں بھی کر سکتی ہے. صحابیات نے کیا, انشاءاللہ میں ایگزامپلس دوں گا, لیکن وہاں ایسے کوئی ویل فرنش جمس وغیرہ نہیں تھے, بٹ
وہ ایسی عورتیں تھیں جو فزیکلی فٹ عورتیں تھیں, اتنی فٹ کہ ہم میں سے کئی مرد بھی ان کے برابر نہیں جا سکتے, اتنی فزیکلی فٹ عورتیں تھیں وہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کا آپ خاص خیال رکھیں. اس میں کچھ چیزیں یہ جو امپورٹنٹ تھی, جو اصول تھے وہ رکھ دیا میں نے سامنے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اب ہم میں سے اکثر لوگ کثرت کیوں نہیں کرتے, پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کرتے. پہلی وجہ, عورت ہے, ضروری تھوڑی عورتوں کثرت کرنا, ماشاء اللہ ٹھیک ہے, اگر عورتیں گھر میں ویسی کثرت کری جیسے پہلے عورتیں کرتی تھی, محنت مشقت کام کا, چکی چلا رہی ہے, کنویں سے پانی نکال کے لا رہی ہے, یہ وہ فلاں, تو پھر ٹھیک ہے, عورت ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے. دوسرا, عمر ہو گئی, اب کیا کرتے کر کے. اب سمجھ لیجئے کوئی آدمی ہے نا سفید ہوگی, اس کے سر کے بال, داڑھی کے بال, اب ایکسرسائز کرنا ہے, لوگ بولتے ہیں حضرت کو دیکھو جوانی چھوٹ رہی, تو وہ بھی ڈر جاتا ہے, یار صحیح بات ہے, نوجوان ہنس رہے میرے پہ, جان دو میں نہیں آتا. تو کیا ایکسرسائز صرف نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے؟ بوڑھے بھی کر سکتے ہیں اندر کی, عمر کی قید میں. ٹھیک, اسی طرح میں ایک دیندار آدمی ہوں, میں کیسے ایکسرسائز کروں, سمجھ رہے آپ بات کو, ہے نا. لوگ بھی ویسے, ارے تم کو داڑھی, شرم نہیں آ رہی, جم میں جاتے, ہیلتھ کلب میں جاتے, شرم نہیں آ رہی, سوئمنگ کر رہے, شرم نہیں. تو گویا دیندار انسان نے کچھ نہیں کرنا, صرف نماز پڑھنا اور گھر آنا, باقی ساری ذمہ دوسری دنیا نے لیا ہوا ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک وجہ, بہت شرم آتی میرے کو ایکسرسائز کرنے میں, بہت شرم محسوس ہوتی. اسی طرح ایک وجہ, میں موٹا تھوڑی ہوں, ایکسرسائز کی بات کرے تو آپ, میں تو ایک دم دبلا پتلا ہوں, تو کیا سی ایکسرسائز موٹے لوگوں کو کرنا پڑتی ہے؟ کس نے لایا یہ اصول؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لوگ کیا کہیں گے میں اگر ایکسرسائز کروں گا تو اس لیے کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہوئے تو کیسا کرتے ہیں, ایک دم چھپ کے گھر کے اندر کے اندر دروازوں میں دروازے لگا کے. بیوی پوچھ رہی کیا کر رہے, کچھ نہیں بیگم کچھ مت بولو, کیا کر رہا, بس تم باہر ہو. اب انہیں بھی شک میں ہوتی, کیا کر رہے کہ میرے شوہر روز جائے, کچھ میرے پہ تو نہیں پڑھ کے پھونک رہے, پلیتے تو نہیں جلا رہے اندر جا کے. بعد میں چھپ کے دیکھ رہے, نہیں بیگم میں ذرا کثرت کر رہا, سب کے سامنے نہیں کر سکتا, شرم آ رہی, لوگ کیا بولیں گے. ارے لوگوں نے تو جو کہنا تھا کہا, جس کو کہنا تھا کہا, اور کوئی بھی خبر میں ساتھ نہیں آیا بولنے کے لیے کہ ہم نے بولے تو اس نے یہ کام کیا. جو صحیح ہے وہ کیجئے, لوگ تو کہتے رہیں گے, کہا اور کہتے رہیں گے. اب آئیے, ٹھیک ہے, اسلام نے جسم کو قوی, مضبوط, توانا, پھرتیلا, صحت مند رکھنے کو پسند کیا, اور مومنوں کہا تم ایسا کام کرو. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام, رکھو غیب, کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام, نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول, یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے, صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اب آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت کی یا جو اسپورٹس کھیلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام میں اسپورٹس کیا ہے, اس کا کوئی دخل ہے یا نہیں. وہ کثرت اور اسپورٹس, جو کثرت رکھوں گا سیدھا کثرت بتاؤں گا, یہ کثرت سے یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو کثرت نہیں اسپورٹس ہے اس میں ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, وہ اسپورٹس کھیلنے میں کتنی کثرت لگتی. سمجھ لیجئے ایک آدمی آ کے ویٹ لفٹنگ کر رہا تھا. ویٹ لفٹنگ تو ایک ایکٹ ہے. ویٹ لفٹنگ کے لیے محنت, کتنا فزیکلی فٹ ہو کے آنا پڑتا جب ویٹ لفٹ کر سکتا آدمی. سمجھ رہے نا, باکسنگ کر رہا کوئی آدمی, تو باکسنگ تو ایک عمل ہے, لیکن فزیکلی کتنی محنت کر کے باکسنگ کے لیے اس نے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سمجھ رہے بات, تو وہ بھی آپ لوگوں کو وہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. میں 6 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے رکھوں گا جو خود آپ نے کی, تاکہ سنت بھی ہو جائے, معلوم کہ یہ سنت بھی ہے. 6 چیزیں جو آپ نے خود کیا, لوگوں کو ترغیب دلائی کرو اور خود بھی کیا اس میں. آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک. ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ رننگ, جو کہ بیس ہے پوری ایکسرسائزز کی, بنیاد ہے رننگ. ٹھیک. سیکنڈ سوئمنگ, تھرڈ ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ, فورتھ آرچری تیر اندازی, ففتھ جو ہم دیکھیں گے فینسنگ سورڈ تلوار بازی, اور 6th ریسلنگ پہلوانی کشتی.
دنگل. ٹھیک ہے, ہم یہ 6 چیزیں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھیں گے. دنگل کشتی کو بولتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو 6 چیزیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں گا. آئیے, ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فٹنس کی چابی ہلچل میں ہے. کیا کہتے تھے؟ دا کی فار فٹنس از موشن. فٹنس کی چابی ہلچل میں ہے, ہلچل کرو فٹ رہوں گے. اب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا چیز ہلچل کرتی معلوم ہماری؟ ایک گردن اور دوسری انگلیاں. کیا چل رہا؟ یہ چل رہا, یہ اور یہ, بس. اس کے علاوہ کوئی ہلچل نہیں. آپ بولے کوئی سامان دو آفس میں, تو وہ اس کو ویل چیئر رہتی ہے, وہ ویل چیئر کے ساتھ گھستے جاتا ادھر, چر گھماتے ہوئے, پھر وہاں سے سامان لے کے پیروں سے ادھر کرتے ہوئے آتا, اٹھ کے نہیں جاتا. اگر آپ گلف میں رہتے, یو ایس میں رہتے, تو ڈرائیو تھرو معلوم نا, ڈرائیو تھرو مطلب کار سے اترنا نہیں پڑتا, گاڑی لے کے لگاتے, 2 یہ فلاں وہ آرڈر دیے, وہ کھڑکی میں دے دیا, چلے ڈرائیو تھرو. اے ٹی ایم کارڈ بھی ڈرائیو تھرو ہے, کار جاتی وہاں, اے ٹی ایم اندر سے اترنا نہیں, آپ یوں ڈالے پیسے نکالے, ڈرائیو تھرو. پیٹرول ڈرائیو تھرو, مطلب اترنے کا سین ہی نہیں ہے, موشن کا, ہلچل کا چانس ہی نہیں ہے, بس بیٹھے رہو ایک جگہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہلچل کرو, یہ بنیاد ہے فٹنس کی, یاد رکھیے. اور اپنے استاد احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے, ہمارے استاد روز ایک پہاڑ چڑھ کے اترتے تھے صحت کے لیے, روز ایک ماؤنٹین چڑھتے اور اترتے. پہاڑ چڑھنے میں بہت ساری چیز انوالو ہے, رننگ انوالو ہے, اسٹیمینا ڈیولپمنٹ ہے, ٹریکنگ ہے, بیلنسنگ ہے, مائنڈ کنٹرول, اس لیے کہ آپ پتھر پہ چڑھ رہے ہیں, چکنا ہے, گر سکتے, کاٹے, آسان نہیں. یہ آپ ایسے دیوار پہ پہاڑ گھر میں بنا کے چڑھیں گے, وہ نہیں ہے وہ پہاڑ, ریئل پہاڑ میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو وہ روز ایک پہاڑ چڑھ کے اترتے تھے, سمجھ رہا, فٹ رہنے کے لیے فزیکلی. پہاڑ چڑھ کے اتریے, انشاءاللہ فٹ رہیں گے آپ بھی. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج کل ہم کوئی ہلچل نہیں کرتے, انگلیوں کی ہلچل کے علاوہ ہمیں ہلچل بڑھانا چاہیے. پہلی چیز رننگ دیکھتے ہیں. رننگ میں انکلوڈ کر لیجئے رننگ, جاگنگ, اس کے بعد جو ہے تیز چلنا, جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں باڈی کو انسان موو کرتا اور آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رننگ کا متبادل, رننگ ایک ریئل رننگ ایک الگ چیز ہوتی ہے, مشینوں پہ آپ کا چلنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو وہ بھی چلیں گا, لیکن بٹ ریئل سیناریو میں جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ننگے پیر چلنا پسند کرتے, مٹی پر, پتھروں پر. ٹھیک ہے, اور کئی صحابہ کو دیکھا گیا اپنی چپلوں کو رکھتے اور کبھی کبھار ننگے پیر چلتے. پوچھا کیوں, تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی بغیر جوتوں کے بھی رہا کرو, بغیر چپل کے بھی چلا کرو. ٹھیک ہے, ننگے پیر چلنا بھی. تو صحابہ مسجد کو نماز کو ننگے پیر آیا کرتے تھے بہت سارے. ٹھیک ہے, تو بہرحال رننگ, جاگنگ اور اس میں جتنے بھی ٹائپس ہوتے ہیں وہ سب انکلوڈ ہم اس میں کر لیتے ہیں. یاد رکھیے سب سے آسان چیز صحت کو اچھا رکھنا, بیماریوں کو دور کرنے کے لیے, جو بغیر پیسے کی اور بغیر اکوپمنٹ کی ہوتی ہے, وہ ہے رننگ. رننگ کو آپ لگتے ہیں اور آپ لگتے ہیں, کوئی اکوپمنٹ نہیں, کوئی ڈیوائس نہیں, کوئی پیسہ نہیں. کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف شروع ہو جانا ہے. کچھ لگتا ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ نہیں لگتا ہے. تو یہ سب سے آسان ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اتنا بھی انشاءاللہ ہم کرنا شروع کر دیں نا, تو صحت بہت اچھی رہیں گی, فٹ, بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اور خاص طور سے ہماری خواتین رننگ کا معاملہ جو ہے وہ کرے. اور رننگ ٹریکس ہوتے ہیں اسپیشلی بنائے گئے جو صرف فیملیز کے لیے ہوتے ہیں, بہت سارے اورنگ آباد میں بھی ماشاءاللہ. وہاں جائیے, آپ کو ایسا مسئلہ ہے کسی جگہ, تو گھر کے اندر آپ چل سکتے ہیں, صبح اٹھ کر آپ راستوں پہ بہرحال جا سکتے ہیں, باپردہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا. رننگ, آئیے رننگ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا وہ ہم دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے جو بنو عباس کے کئی بچوں کو آپ جمع کرتے, بنو عباس کے بچوں کو جمع کرتے, جمع کر کے سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے, لائن میں کھڑا کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. اور وہاں جانے کے بعد بچوں سے کہتے میری طرف دوڑ کر آؤ, جو سب سے پہلے آئے گا اس کو یہ انعام دوں گا. اور وہ کہتے کہ بنو عباس کے لڑکے دوڑتے ہوئے آتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر پہ چڑھ جاتا, کوئی سینے مبارک پہ چڑھ جاتا, کوئی کاندھے پہ چڑھ کے بیٹھتا, اور آپ سب کو اپنے گلے سے لپٹاتے, اور جو اول آتا اس کو انعام دیتے جو بولا گیا. ایک کھجور دوں گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ آج کے دور ایک چاکلیٹ دوں گا, ایک کیڈبری دوں گا, ایک بسکٹ کے پیکٹ دوں گا, ایک یہ دوں گا, فلاں دوں گا, آؤ میرے طرف. دوڑاتے, رننگ ترغیب دی نا, بچوں کو کھڑا کیا, بھاگو. بچے آئے, میں انعام دوں گا, تم پہلے آؤں گے. تو بیٹا بچے آتے تھے, اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید وہی پوائنٹ تھا, اینڈ ہاتھ لگاتے, سینے پہ آتا, کوئی کمر پہ بیٹھ جاتا, کوئی کاندھے پہ بیٹھتا, آپ سب بچوں کو چومتے اور ان کو گلے لگاتے. تو رننگ. آج ہمارے گھروں میں کیا ایسا ماحول ہے کہ گھر میں تایا, والد, چچا آ کے بولے چل رننگ لگائیں گے, اچھا خاصا بھاگتا بچہ تو رک, پھٹ چل, رننگ کر رہا, تماشے کر رہا, گھر میں یہ کر رہا. ان کے وہ جو جذبے کو آپ خود ختم کرتے بچپن میں ان کو روک کر. ٹھیک ہے, ہاں غلط جگہ بھاگ رہا تو الگ بات ہے, صحیح جگہ ہو کیجیے. لیکن جب آپ صحیح جگہ روک دیتے تھے, بڑا ہو کے غلط جگہ بھاگتا, پھر بولتے بھاگ گیا, بھگا کے لا لیا, بھاگ گئی. تو بچپن میں نہیں بھگایا تو بھاگ کے چلے گی بیچاری. بھگائیے جہاں بھگانا ہے, جہاں نہیں بھگانا وہاں روکیے. ٹھیک, آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا. ہسبینڈ اینڈ وائف نے دوڑ کا مقابلہ کیا. میں اور آپ سے دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور میں جیت گئی. پوائنٹ طے ہوا ہم کہاں سے کہاں دوڑیں گے. دونوں بھاگے. لیکن اب میں یہ روایت رکھ رہا ہوں تو آپ گلمنڈی جا کے بھاگنا نہ شروع کر. ہسبینڈ وائف کے حدیث میں آیا. پروزون مال میں بھاگ رہے میاں بیوی, حدیث میں آپ نے کیا اور فیض بھائی نے بولے درس میں بھاگنا ہے تو ہم بھاگ رہے نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے, فوج آگے جا چکی تھی. فوج کے آگے جانے کے بعد تو اکیلے تھے ریگستان میں, دونوں طے کیا گیا کہ یہ پوائنٹ سے وہ پوائنٹ تک رننگ ہوں گی, بھاگنا ہے. یہ پکنک اسپاٹ پہ بھری سڑکوں پہ نہیں بھاگے, ٹھیک ہے, تو میں وضاحت کر دے رہا ہوں. تو کہا رننگ لگائیں گے اور دونوں بھاگے. میں عائشہ کہتی میں جیت گئی اس لیے کہ میں عمر میں کم تھی, دبلی پتلی تھی. پھر ایک سفر ہوا, پھر ہم دونوں گئے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اب, پھر سے ایک بار, پھر ہم دونوں بھاگے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیت گئے. جیتنے کے بعد آپ نے کہا عائشہ پچھلے کا یہ بدلہ ہوا, پچھلی بار تم جیتی تھی, یہ بار میں جیت گیا. اور وہ کہتی سیکنڈ ٹائم جب ہم بھاگے تھے شادی کو وقت ہو گیا تھا, میں تھوڑی بڑی ہو گئی تھی اور جسم پر وزن چڑھ گیا تھا. پہلے بہت دبلی پتلی تھی جب فرسٹ ٹائم ہوتی, سیکنڈ ٹائم میں بھاگ نہیں سکی اتنا تیز. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی فٹ تھے اور بعد میں بھی فٹ تھے. آپ کی فٹنس برابر جاری تھی. عائشہ کی فٹنس کم ہو گئی بعد میں, ایسا بول سکتے ہیں نا. پہلے وہ دبلی پتلی تھی, بعد میں تھوڑا گوشت آ گیا تو کم بھاگ سکی. آپ سب پہلے بھی بھاگے لیکن ہار گئے چونکہ یہ اور تیز تھی, بعد میں بھی بھاگے لیکن آپ جیت گئے. جیتنے کے بعد کہا یہ ہوا بدلہ اس چیز کا جو پہلے تم نے مجھے ہرایا تھا. تو آدمی اپنے بیوی کے ساتھ آپ سب بھاگے. آپ بچوں کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ایسی جگہ ہو, لوگوں کے خود کے پارکس ہوتے ہیں, خود کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں, کیوں نہیں بھاگ سکتے اپنی بیوی کے ساتھ, محرمات کے ساتھ, گھر کی عورتوں کی ریس لگا سکتے. ایکٹیو رہنا, فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے یہ چیز بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. مسلم خواتین میں اس کی بڑی سخت کمی پائی جاتی ہے. آئیے سیکنڈ, یہ رننگ ہوا, آپ سب خود رن کیے اور دوسروں کو رن کروایا, ٹھیک ہے. سیکنڈ سوئمنگ. سوئمنگ کے تعلق سے بھی یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کی کچھ روایتیں, اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سوئمنگ سیکھی تھی کسی کے ایک باغ میں, جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال, آپ کی والدہ کے انتقال سے پہلے, ٹھیک ہے, آپ نے سیکھی تھی 4-5 سال کسی کے باغ میں جا کر سیکھی, واللہ عالم. لیکن اس کی سندوں میں بہرحال اختلاف ہے کیسی ہے. اس کے بعد سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے, وہ روایت اس طرح سے, اللہ کی ذکر سے جس چیز کا تعلق نہ ہو وہ چیز لہو اور لعب ہے, فالتو ہے. جس چیز میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہو وہ لہو اور لعب ہے, فالتو ہے, سوائے 4 چیزوں کے. مطلب 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ بھی ہو تو وہ بیکار نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہے. اللہ کا ذکر نہ ہو تو آپ نے غلط کیا, وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے ذکر سے ہی کرنا. کون سی 4 چیزیں اس میں اللہ کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو وہ کام درست ہے؟ سنیے, وہ کوئی بھی کام عبادتوں میں سے نہیں ہے. سنیے, پہلا, آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا, اگر اس میں اللہ کا ذکر بھول بھی جائے تو یہ لہو اور لعب میں نہیں آئیں گا. آپ سب دوڑے نا اپنی بیوی کے ساتھ, لہو اور لعب میں نہیں ہوں. دوسرا فرمان, اپنے گھوڑے کو سیدھا کرنا. گھوڑے کو سیدھا کرنا سمجھتے ہیں نا آپ, بہت مشکل کام ہے. آپ نے گھوڑا نہیں دیکھا, اس کو کیسا پالتے کیسا بڑا کرتے تو آپ کو نہیں معلوم گھوڑے کو سیدھا کرنا کس کو بولتے ہیں. ہاں, پکچروں میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, ہمارے ہیرو صاحب جا کے گھوڑا اڑتا, آ جا نیچے, یہ کرتے, تھوڑی دیر بعد گھوڑا ان کے پاس آ جاتا. گھوڑے اتنے جلدی مانوس نہیں ہوتے, مہینوں کی محنت کرتا اس پہ آدمی, تب وہ مانوس ہوتا ہے انسانوں سے. تو گھوڑے کی جو سدھارنے کے لیے محنت کر رہے اس میں ذکر بھول جائے تو یہ لہو لعب نہیں, فالتو کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا, 2 انسانوں کا, ایک انسان کا 2 ہدف, 2 ڈسٹنس, 2 ایسے نشانے جس پہ شوٹنگ کی جاتی ہے, اس پہ چلنا, چیزوں کو اٹھانے. جیسے ادھر سے تیر مارا تو ادھر جا کے تیر نکال کے ادھر سے ادھر مارا, ہدف میں چلنا, یہ لہو لعب نہیں. اس میں اگر ذکر بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چوتھا فرمایا, تیراکی سیکھنا اور سکھانے میں اللہ کا ذکر بھول بھی جائے تو لہو لعب میں نہیں آتا. یہ سیکھنا اور سکھانا, سوئمنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں کی, میں اس معاملے میں تو اختلاف بہرحال ہے, لیکن آپ نے ترغیب دلائی, حدیث بالکل واضح ہے. 4 چیزوں میں اگر ذکر نہ بھی کیا جائے, مطلب تمام دنیا کی چیزیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ فالتو ہے, سوائے 4 چیزوں کے, جس میں ایک کیا ہے, سوئمنگ. سوئمنگ بھی بہت اچھی کثرت ہے, اور ایسی کثرت جس میں پسینہ نہیں جاتا ہے نا, جاتا بھی دکھتا کہاں پسینہ ہے نا. اب ایکسرسائز کر رہا تو پسینہ آیا, مطلب بہت ایکسرسائز کیا. سوئمنگ میں کہاں سمجھ آتا, بہت دیر کرنے کے بعد جب نکل کے اکڑتا معلوم ہوتا ہے بہت تیر لیا تھا آج. بہت اچھی ایکسرسائز ہے, جسم پھرتیلا ہوتا ہے. جو بچوں کی ہائٹ کم ہے, ہائٹ
کے اندر بھی مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدمی ایک ایسا ہنر سیکھتا ہے جو زندگی میں اس کو کام بھی آ سکتا ہے نا. سوئمنگ بہت اہم ہنر ہے, یاد رکھیے, بہت اہم ہنر ہے. سیکھیے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. آپ کو سوری عورتوں کے لیے کیسا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جب بچیاں آپ کی چھوٹی ہو, بالغ ہونے کی عمر سے پہلے خود باپ سکھا دیں. بالغ ہونے کی عمر سے پہلے. جب بڑی ہو جائے تو پھر عورتوں کے سوئمنگ پولس الگ ہوتے ہیں یا سوئمنگ ٹائمنگز بالکل الگ ہوتے ہیں, پردے کا نظم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں جا کیوں تیر سکتی ہے, اس میں کیا مسئلہ. عورتوں کے سامنے جب ہوں گی سطر ڈھا کے اور سوئمنگ کریں. تو بچیوں کو سکھا دیجیے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے. گاؤں وغیرہ میں لوگ سکھاتے ہیں بچیوں کو, عام طور سے سکھانا چاہیے. یاد رکھیے ایک اچھا ہنر بھی ہے اور اچھی کسرت اور ایکسرسائز بھی, یاد رکھیے. تو دوسرا کام سوئمنگ, یاد رکھیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں عیاں ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے, راہ نجات, قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا, کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. جلد آ رہا ہے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت, بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. الخلیفۃ الفاروق میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ, اپنے بچوں کو تیراکی کی اور تیر اندازی سکھاؤ. اپنے بچوں کو تیراکی, سوئمنگ اور تیر اندازی آرچری سکھاؤ. اور انہیں حکم دو کہ اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سیکھے. اور انہیں حکم دو اپنے گھوڑوں پر اچھل کر سوار ہونا سیکھے. اور انہیں اچھے اچھے اشعار سکھاؤ. مینٹلی فٹ کرو اور فزیکلی فٹ کرو. اشعار سکھاؤ. اور گھوڑوں پہ کیسا بیٹھنا سکھاؤ, بغیر زین کے, مطلب گھوڑے پہ بال پکڑے اس کے اور سیدھا کود کے بیٹھنا سکھاؤ. اچھل کر بیٹھنا, کہ اچھل کر بیٹھنا پڑتا آدمی گھوڑے, معلوم جنگ کے میدان میں جب آدمی گر جاتا, اس کو کوئی بھی گھوڑا مل جاتا, اس کو پکڑنا, ہر گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا. پکڑے اور اچھل کے بیٹھ گئے. ایک بار گھوڑے پہ آپ اچھل کے بیٹھ گئے تو گھوڑا کنٹرول میں آ جاتا آپ کی, وہ مان لیتا آپ مالک. سمجھ رہے آپ, نہیں تو وہ مانتا نہیں. اگر آپ اس کو نیچے سے پکڑیں گے تو اچھلیں گے. اچھل کر بیٹھنا سکھاؤ گھوڑوں کے اوپر, جس کے لیے بہت محنت لگتی ہے فزیکلی فٹ. چونکہ اچھلا اور گھوڑا آگے نکل کر آپ نیچے سے جاتے. ہاں, یہ تو پتہ چلا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ کبھی گھوڑے پہ کسی نے بٹھا دیا, کہیں ہوتا نا پکنک اسپاٹ پہ گھوڑے تھے اور گھوڑا تھوڑا گیلپ کر لیا, ہاں چوکڑی لگا کے بھاگتا نا, مطلب پورا ہوا میں اٹھ جاتا اس ٹائم پہ. تو اترنے کے بعد آدمی بولتا چلنا نہیں آ رہا, من کے گئے, گیلپ کیا نا اس نے, جھٹکے لیا, نہیں چلنا آتا. مانڈیاں پوری رگڑے جاتی, حالانکہ اس میں زین ہوتی ہے, لیکن چونکہ عادت ہی نہیں نا فزیکل کوئی چیز کی, یہ پورے جانگیں چھل جاتی. کیوں؟ وہ بھاگنے سے جو رگڑ پیدا ہوئی, عادت ہی نہیں ہم کو بیٹھنے کی. سمجھ رہے آپ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ کود کر بیٹھنا سکھاؤ. ٹھیک ہے, تو سوئمنگ سیکنڈ. تھرڈ, ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ. اب یہ اسپورٹس میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو, ایکسرسائز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائز والا آدمی لگتا تھا. وہ فزیکلی فٹ آدمی ہوتا ہے جو ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ کرتا. چونکہ دونوں پہ سے گرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. گھوڑے نے پیر پہ پیر رکھ دیا تو کیا حال ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا, ہے نا. کبھی بکری نے پیر رکھی تو کیسی تکلیف ہوتی ہے اس کے کھر کی. تو جب آدمی کسی چیز میں ہوتا ہے نا, وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے. اور انگلش کا ایک مقولہ ہے, ایک قول ہے, اف یو وانٹ ٹو میک اے مین جینٹل مین گیو ہم اے ہارس. کسی اگر انسان کو ایک بہت اچھا انسان بنانا چاہتے ہو, ایک گھوڑا دے دو اس کو, کہ تو گھوڑے کو سنبھالتے سنبھالتے آدمی ایک جینٹل مین بن جاتا, مین سے. بہت اہم چیز یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی گھوڑوں کی, اور اس کا ثواب بتایا. یاد رکھیے, میرا مقصد آج ثواب گھوڑے پالنے کا بتانا نہیں ہے, ایکسرسائز سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ہماری آج. ٹھیک ہے, مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مقابلہ بازی نہیں ہے مگر دو چیزوں میں, اونٹ دوڑ میں
اور گھڑ دوڑ میں مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں میں، اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور میرا ساتھی گھوڑے پر سوار ہوں گا تو میں اس کو بول سکتا ہوں چل لگی وہاں جانے تک اتنا دوں گا اگر تو ہار گیا، یا پھر میں اتنا دوں گا۔ یہ جائز ہے صرف ان دونوں کے لیے، میرے لیے نہیں کہ میں لگا رہا تیرے بھیجتا اور تیرے بھیجتا، وہ تو جوا ہے۔ سمجھے آپ؟ مقابلہ بازی نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، گھڑ سواری، دو گھڑ سوار بول سکتے چیلنج چلو وہاں تک کون جائیں گا اس کو انعام ملے گا، اور اونٹ سواری میں دو اونٹ سوار بول سکتے چلو چیلنج لگ گیا ہم دونوں میں، ان پہ کوئی داو نہیں لگا سکتا، وہ ایک دوسرے کو بول سکتے میں جیتا تو اتنا دوں گا اور تو جیتا تو اتنا دینا، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ بڑے اہم عمل ہے، ترغیب دلا، انعام دو اس میں ایک دوسرے کو، دوڑو، اس لیے کہ اس سے فزیکلی آدمی فٹ ہوتا ہے۔ گھڑ سواری کوئی مذاق نہیں، یاد رکھیے آپ، اونٹ سواری اور گھڑ سواری، ٹھیک۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے گھوڑ دوڑ لگائی، ایک بار ڈیسٹینیشن طے کیا، بڑے گھوڑے بڑے عمر کے بچوں کے لیے، چھوٹے گھوڑے اور چھوٹے عمر کے بچوں کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے میں بھی ان میں تھا، میں بھی ریس میں شامل ہوا۔ بڑے گھوڑوں پر بڑے بچے تھے، ان کی ریس تھوڑی دور تک تھی، مدینے کے باہر تک۔ چھوٹے بچے جو چھوٹے گھوڑوں پر تھے ان کی مسجد نبوی سے ایک دوسری علاقے تک تھی، اور میں نے اس میں حصہ لیا اور میں جیت گیا اسے۔ آپ سے ہم نے ترغیب دلائی اور خود گھوڑ دوڑ کرائی، بچے آپ کے سامنے کرتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ سنی، بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، سب سے زیادہ سخی، خرچ کرنے والے، اور سب سے زیادہ بہادر انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ سنیے آگے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے، ایک آواز آئی خطرناک، پورے مدینے کے لوگ گھبرا گئے رات کا وقت، اور ایک آواز آئی، گھبرا گئے، ٹھیک ہے۔ ایک آواز سنائی دی تھی، پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہ ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی، ابو طلحہ رضی اللہ، مطلب لوگ باہر نکل کھڑے، کیا ہوا کیا ہوا، اور وہ حضرت انس بھی باہر کھڑے ہوئے، کیا ہوا، آواز آئی فلاں۔ وہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر جو کہ پیٹھ ننگی تھی، ننگی سمجھتے نا، مطلب گھوڑا بغیر زین کے تھا، اور بغیر زین کے گھوڑے پر سواری کرنا از ناٹ اے جوک، اس لیے کہ گھوڑے کو دونوں پیروں سے پکڑ کے